پی ڈی ایم کے اتحاد میں جو بھی اختلافات یا کنفیوژنز چل رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ علی پرویز ملک صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں اور ممبر قومی اسمبلی ہیں. السلام علیکم علی. کیا حال ہے شفا, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اویس از ان کراچی, ہی از جوائننگ اس فرام کراچی. علی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کل ہوا کیا؟ دیکھیں شفا, ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ جب سپٹمبر کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے اندر ایک فریم ورک طے ہوا تھا کہ ہم نے یہ جو جد و جہد کرنی ہے اس حکومت کے خلاف, اس کو کس آبجیکٹیو کے تحت, کس طریقہ کار کے تحت آگے لے کے چلیں گے. اینڈ اٹ واز بیسڈ آن ٹرسٹ. آپ جانتی ہیں کوئی بھی اتحاد ہوتا ہے یہ اعتماد کی بنا کے اوپر آگے چلتا ہے. اس کے اندر آپ کے ڈفرینشیٹنگ جو پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں ان کو تو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, جس طرح پیپلز پارٹی نے, آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا ریزگنیشنز کے اوپر ان کی ایک ڈیفرنٹ اوپینین تھی, سینٹ کے الیکشنز کے اوپر ایک ڈیفرنٹ اوپینین تھی, بٹ اینڈ میں جب آپ کنسلٹیشن کرتے ہیں اس کے اندر سے ایک بہتر راستہ اڈاپٹ کر کے آگے لے کے چلتے ہیں. ان دا ریسنٹ پاسٹ جو پرابلمز ہوئی ہیں نا ارائز, وہ دو وجہ سے ہوئی ہیں میری نظر کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ آپ جب اپنی کمٹمنٹس کے ساتھ بیک ٹریک کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کی یہ جو اعتماد کی فضا ہوتی ہے اس کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے, اور اگر اعتماد آپ کا سفر کرے تو اس سے آپ کی اوور آل الائنس کے اندر کمزوری آتی ہے. اور دوسری پرابلم جو میری نظر کے اندر آگے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی ڈرٹی لنن تھی اس کو پبلک کے اندر آ کے ہم نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا. جی بالکل, ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانی شروع کر دی, حالانکہ پی ڈی ایم کا اپنا ایک گورننگ سٹرکچر موجود ہے. ہمیں جو جس کی تحفظات تھیں ان کو اپنے اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر ہی ڈسکس کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہاں پہ انریزالویبل ہوتی تو پھر اس کو پبلک سفیئر میں لے کے آتے. تو آئی تھنک اٹ از انفارچونیٹ, اور میں گزارش آپ سے اور آپ کے ویورز سے یہی کروں گا کہ جو اے پی سی کا بیانیہ تھا, جو فریم ورک تھا, اس کی وائلیشن کس نے کی ہے, کائنڈلی اس نظر کے اندر اس ساری کی ساری چیز کو دیکھیں, بیکاز جو بھی اس اتحاد کو کمزور کرے گا وہ شفا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ووٹ چور, اس چینی چور, اس آٹا چور حکومت کو تقویت دے رہا ہوگا. سو دس از دا پرسپیکٹو جس کے اندر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہو گے تو میں اپنی پوائنٹ آف ویو, اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو آپ کے آگے پیش کر دوں گا. علی صاحب ایک اور سوال بھی ہے, اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی پھر آپ لوگوں سے ایکسپلینیشن مانگے گی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرٹی لانڈری باقی نے دھونی شروع کر دی اور ہم پر بھی الزامات لگائے اور مولانا صاحب اور یہ سب ہی شروع ہو گئے نا, تو پھر پیپلز پارٹی بھی وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے جہاں مفاد دیکھا وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ آپ لوگوں نے سینٹ کے ان اپوزڈ سینیٹرز لے آئے. شفا, میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی سیگمنٹ سے پہلے کہ جی اس اتحاد کے اندر کس طرح سے اعتماد کی فضا کو ٹھیس پہنچائی گئی. اب دو الزام لگائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور اے این پی کی طرف سے. ایک تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا بیانیے کو زیادہ پروموٹ کیا. تو شفا میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, آپ ماشاءاللہ خود انفارمڈ ایک جرنلسٹ ہو, اویس ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ساتھ جو باقی 9-10 پارٹیز پی ڈی ایم کے اندر موجود تھیں انکلوڈنگ اے این پی, وہ کیا چاہتی تھیں کہ ہم سینٹ کا الیکشن لڑیں؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ ہم بائی الیکشن کے اندر جائیں جب ہم ریزگنیشنز کی طرف بات کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے؟ پیپلز پارٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا نا اکلوتی جماعت کا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب ان کے آرگیومنٹ سنے تو ان کے فیور کے اندر ہی ڈیسائیڈ کیا نا, اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں الیکشنز کے اندر گئیں. تو میرے خیال سے اس قسم کے الزامات نہیں لگانے چاہیے. اور جو پنجاب کے اندر وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی کمٹمنٹس کے ساتھ بیک ٹریک کیا, شفا میرے خیال سے نہایت ہی غیر مناسب قسم کا الزام ہے, کیونکہ آپ مجھے بتا دیں ہماری جو نیومیریکل اسٹرینتھ پنجاب کی اسمبلی کے اندر موجود تھی, کیا ہم نے اس سے ایک زیادہ بھی سینیٹر اپنا الیکٹ کروانے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہماری جو نیومیرک اسٹرینتھ تھی اس کے مطابق ہمارا سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہیں, جو 5 تھی, اور آج بھی ہمارے 5 سینیٹرز ہیں. ہم نے کس جگہ کے اوپر جو وہاں کی حکومتی اتحاد تھا اس کے ووٹ لے کے اپنے 6 سینیٹر الیکٹ کروا لیے, تو اٹ از ان اپروپریٹ. پر اس کے باوجود اگر ان کے کوئی تحفظات تھے, جس طرح سے وہ ان کا یہ ایک اور چارج آیا کہ جی ہم لیڈر آف دی اپوزیشن جو آپ سینٹ کے اندر اپنا لانا چاہتے ہیں اس کے اوپر ہماری ریزرویشنز ہیں, تو میں نے اس کے لیے آپ سے بات کی کہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم تھا دیٹ واز دی اپروپریٹ فورم جہاں پہ وہ اپنے تحفظات لے کے آتے. مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کے صدر ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, وہ وہاں پہ جو بھی پارٹی جس نے کوئی آپ کے فریم ورک کی بریچ کیا ہوتا اس سے ایکسپلینیشن جس طرح آج انہوں نے پیپلز پارٹی اور اے این پی سے مانگی اس طرح سے وہ ان سے بھی مانگ لیتے, اور آپ ایک اچھے طریقے کے اندر یہ اپنے اتحاد کے اندر اس معاملے کو طے کر لیتے. جی صحیح. پرابلم اس کے اندر ایک آ رہی ہے, ایک جو پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم
اپنے طریقہ کار پر چل رہے تھے. ہم نے ان لوگوں کو کنونس کیا, ہم نے آرگیومنٹس پیش کیے, طریقہ کار بیان کیا کہ دیکھو یہ راستہ نہیں ہونا چاہیے, یہ راستہ ہونا چاہیے. اور اس وقت جب سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کی بات تھی یا بائی الیکشن میں حصہ لینے کی بات تھی, پی ڈی ایم نے ہماری بات مانی, ان کو سمجھ میں آئی کیونکہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ جاندار تھا. اب مسئلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ شو کاز کیسے دے سکتے ہیں. یہاں پر ہر پارٹی کا الگ الگ نیریٹو ہے اور رہے گا, تو ہر ایک کے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں, تو اسی لیے شو کاز کا تو جواز بنتا ہی نہیں ہے. اور اب پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم بھی سخت جواب دیں گے شو کاز نوٹس کا, سیریسلی لے رہے ہیں وہ اس کو. تو یہاں پر پھر اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ اب پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر نہیں نظر آتا. اویس میاں, فیوچر ہونا یا نہ ہونا اس کا تو میں نے آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں بتا دیا کہ عوام کی عدالت میں لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کون جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا اس کو کمزور کیا اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حکومت کو بینیفٹ کیا. اب گزارش جو آپ نے کی کہ جی کہ ہم نے یہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے اندر جو تھا ہم نے اس کے اوپر اپنا کینڈیڈیٹ پٹ اپ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کو اون نہیں کیا. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے یہ بات کی اویس کہ ہماری کمٹمنٹ جو تھی وہاں پہ یہی طے پائی تھی پی ڈی ایم کے فریم ورک کے اندر کہ جو لیڈر آف دی جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا اس پہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا, ڈپٹی چیئرمین کے لیے جے یو آئی ایف کا کینڈیڈیٹ ہوگا, لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے پاکستان مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ ہوگا. وہاں پہ کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ اگر ہم چیئرمین کا الیکشن ہار جاتے ہیں تو یہ سارے کا سارا ارینجمنٹ ری وزٹ ہوگا. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم اس کمٹمنٹس کے اوپر آگے لے کے چل رہے تھے تو ان کمٹمنٹس کو بریچ کس نے کیا, اور جو یہ جو اتحاد بنا تھا اس کا فریم ورک, اس کا آبجیکٹو آلریڈی اے پی سی کے بیانیے کے اندر موجود ہے. آپ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد جس کے اوپر بھی آپ چارج شیٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اور اگر کسی سے ایکسپلینیشن مانگ بھی لی ہے تو اس میں مجھے اویس بتائیں اتنی ایجیٹیٹ ہونے کی کیا بات ہے. اگر آپ نے اس فریم ورک, اس اگریمنٹ کو جس کے اوپر 10-11 پارٹیز نے سائن کیا ہے, اگر کسی نے بریچ کیا ہے تو جو گورننگ باڈی ہے اس سے سوال پوچھ لیتی ہے, تو اس میں اتنے ایجیٹیٹ ہونے کی کیا بات ہے. وہ میری فرینکلی اپنی ذاتی دانش کے اندر سمجھ نہیں آئی مجھے. صحیح ہے, ایک سینیریو لے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم نہیں جواب دے رہے شو کاز نوٹس کا, سپوز, پھر کیا کر لیں گے؟ پیپلز پارٹی کو نکال دیں گے, اور اگر نکال دیں گے پیپلز پارٹی کو تو پھر کیا حیثیت رہ جائے گی پی ڈی ایم کی؟ اویس بات اس طرح سے, یہ جو معاملہ ہے یہ تو پی ڈی ایم کا جو اپنا گورننگ سٹرکچر ہے. آپ نے دیکھیں کوئی بھی ادارہ چلانا ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کے یہاں پہ سی ای او صاحب آپ کو کہیں کہ اویس صاحب آپ مارننگ شو کے بجائے ایوننگ شو کرا کریں گے, اور آپ کہیں نہیں میں تو مارننگ شو ہی کروں گا, تو اس کا کیا کانسیکوینس نکلے گا؟ آپ مجھے بتا دیں. کسی بھی ادارے کو, کسی بھی اتحاد کو آگے لے کے چلنا ہے تو یہ میوچول رسپیکٹ کی بیسس پہ ہوگا, کسی آئین, کسی چارٹر, کسی اگریمنٹ کے بیسس کے اوپر ہوگا. اگر اس کے اندر آپ ماننے کو نہیں آپ تیار, تو اس کا مطلب تو صرف یہی ہوگا نا کہ آپ اس اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو عوامی عدالت کے اندر لوگ اس کا خود ہی انٹرپریٹیشن اور اس کا خود ہی فیصلہ کر لیں گے. لیکن پھر مولانا صاحب, علی صاحب, مولانا صاحب وہ ہے نا, مطلب گورننگ باڈی کے ہیڈ ہیں, اس پوری پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں, ان کے پیچھے سب چل رہے ہیں. تو مولانا صاحب کے بعد جو دوسرے نمبر پہ شخص آتا ہے وہ تو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں. تو کیا ان کو یہ پتا تھا شو کاز والا سارا معاملہ, اور ان کی ولنگنس اور ان کی ہاں کے بعد یہ سارا سلسلہ انیشیٹ کیا گیا تھا؟ دیکھیں یہ تو اگر راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک شو کے اندر, میں نے بھی سنا ہے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس ڈیسیجن میکنگ کے اندر انوالو نہیں کیا گیا. تو مجھے شفا آپ بتا دیں ابھی ایسی کون سی ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے پیپلز پارٹی اور اے این پی سے اس چیز کی ایکسپلینیشن مانگ لی ہے کہ آپ نے حکومتی اتحاد کے ووٹ لے کے اپنا کینڈیڈیٹ کیوں الیکٹ کروایا ہے؟ ابھی کسی کو کوئی نہ اتحاد سے نکال رہا ہے, نہ ان کے خلاف کوئی پیونیٹیو ایکشن لینے جا رہا ہے. ابھی تو ایک سوال کا جواب مانگا ہے. جب وہ جواب آئے گا وہ گورننگ جو کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوگا, اس کے اندر ہر بندہ اپنی اوپینین دے سکتا ہے, اس کے مطابق ہم آگے اس ایشو کو منطقی انجام پہ لے کے جا سکتے ہیں. پری میچورلی ایجیٹیٹ ہونا, اس کے اوپر انوائنس کا پبلکلی ایکسپریس کرنا, مجھے اس فرینکلی بات کی سمجھ نہیں آئی. ایگریڈ. دیکھیں یہ تو چلے ٹھیک ہے, سوال پوچھنا جائز ہے, پی ڈی ایم کی جماعتوں کا سوال پوچھنا جائز ہے پیپلز پارٹی سے اور اے این پی نے, لیکن سوال پوچھنے پر ہوتا کیا ہے؟ اے این پی کہتی ہے ہم چھوڑ رہے ہیں پی ڈی ایم. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کوئی جواب دینے میں ایسا کوئی انٹرسٹڈ تو نظر نہیں آ رہی. اگر جواب وہ نہیں دیتی تو پیپلز پارٹی کے لیے کانسیکوینسز کیا ہیں, وہ کیوں ڈرے گی؟ دیکھیں مجھے میں نے آپ سے اویس سوال کیا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے آپ کو ایک آئین, ایک ضابطہ طے کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے سی ای او کی بات نہیں مانتے اور آپ مارننگ شو ہی کریں گے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ آپ مجھے جواب دے دیں. مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا. اسی طرح اگر یہ اسی طرح ہم ایک دوسرے کی اوپینینز کو
اگر ہم اسی طرح میجورٹی اوپینین کو اتحاد کی جو ہے ہم اس کو اون نہیں کریں گے, اپنی ایکسپلینیشنز ایک دوسرے کو نہیں دیں گے, سچویشن کو کلیریفائی نہیں کریں گے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو کسی بھی اتحاد کے اندر, کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر نکلے گا, یقیناً بات اسی طرف جائے گی. پر بات جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, I will again end on the same point کہ جی یہ اتحاد جو ہے اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بنا تھا. یہ اتحاد اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے عہدے جا کے اپنے ان اسمبلیوں کے اندر حاصل کر لیں. تو جو آپ لوگ آپ کی پرفارمنس کو گیج کریں گے, آپ کے بارے میں اپنی اوپینین بنائیں گے, وہ آپ کے کردار کے بارے میں جو کردار اور جو آپ کی پرفارمنس ان لائن آف دی اگریمنٹ آف دی APC کریں گے. ٹھیک ہے, تو ساری پارٹیز کو عدالت کے اندر خود ہی لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے حکومت کو فائدہ دیا کہ اس کو نقصان دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو پارٹیز نے بیسیکلی اپنے آبجیکٹیو جو ہیں وہ کلیئر نہیں کیے ہوئے تھے, اور اس طرح سے شفا وہ آپ نے APC کا جو چارٹر جو اگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اندر سے کچھ اور سوچ رہے تھے. ایک اور آخری میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں تو یقین دہانی کرائی گئی تھی, تو ان سے آپ لوگوں نے ایکسپلینیشن نہیں مانگی کہ کس سے ملے تھے, وہ کیوں ملے تھے, یقین دہانی کیوں وہ لے کے آ گئے؟ دیکھیں مجھے اب بھی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک اور چیز ہے, JUI اور PTI یہ دونوں لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا چکے ہیں. یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے اویس, میں نے تو آپ سے کہا کہ PDM کا اپنا ایک سٹرکچر موجود ہے. مجھے بھی بڑی گریونسز ہو سکتی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, مجھے بھی بڑی گریونسز ہو سکتی ہیں اپنے اتحاد کے صدر کے ساتھ, پر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے مارننگ شو کے اندر یا جلسے جلوسوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دوں؟ جو بھی آپ کی گریونسز ہیں میں کہتا ہوں بالکل جینوئن ہوں گی, بالکل فیئر ہوں گی, پیپلز پارٹی کی بھی, ANP کی بھی, کیونکہ انہوں نے اس جمہوری تحریک کے اندر بے پناہ خدمات دی ہیں. پر میری گزارش یہ ہے کہ طریقہ کار غلط ہے. آپ اس طرح سے اس کو مقت آگے لے کے چلیں کہ اتحاد کو نقصان پہنچائے. ہمیں اپنا جو گریٹر کاز ہے اس کو اپنے فوکس میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے. ہر قسم کے ایشوز آپ اپنے اتحاد کے اندر, اس کے گورننگ کے اندر, میٹنگز کے اندر, سربراہی اجلاس کے اندر لے کے ہیں, اگلا بندہ جو ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس کے اوپر جواب دے. بالکل ٹھیک ہے جی.